جنتی جنت کی شراب پئیں گے جس کا نام کافور ہوگا، خود اپنے ہاتھوں سے ڈال۔ یہ دیکھو، یہ گلاس ہے، یہ میں نے اس میں انگلی ڈالی، غور سے دیکھنا، یہ ایک قطرہ لگا ہوا ہے، وہ گر گیا ہے، اب اس کے اوپر کری لگی ہوئی ہے۔ میرے نبی جن کی آنکھوں نے اللہ کو دیکھا، جنت کو دیکھا، ساتوں آسمانوں کو دیکھا، اس کی نظر پہ قربان جاؤں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ تری جو لگی ہوئی ہے، سب سے ندنا شراب آسمان میں بیٹھ جائے اور اس کو نیچے کر دے تو پوری کائنات بسمیت بلیک ہولز کے، کائنات تو 3% نظر آ رہی ہے، 97% تو نظر ہی نہیں آ رہی۔ میرے نبی کہتے ہیں کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اس کی تری کی خوشبو مل جائے، اور جو درمیانی درجے کی جنت کے لوگ ہیں ان کو پلایا جائے گا، پلایا جائے گا۔ کون پلائیں گے؟ خادم۔ کیسے ہیں؟ کأمثال اللؤلؤ المکنون، جیسے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا، ایسے حسین جیسے موتی۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی ایک انگلی کا کوڑا، باقی ہاتھ ایسے چھپا کے سورج کو دکھائے تو سورج اس کورے کی روشنی کے سامنے غروب ہو جاتی، نظر نہیں آئے۔ ایک آیت یاد آ گئی، اس میں ہے ہی نشے کا ذکر۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ جنت میں 3 کیٹیگریز ہیں، جیسے یہاں یہ بڑے لوگ ہیں، یہ مڈل آپر ہے، یہ غریب ہے، یہی ہے نا، 3 کیٹیگری ہم نے بنائی کسی وقت پیسے پر۔ یہ بڑا آدمی چاہے وہ کبا ہی ہوئے، بڑا کیوں ہے؟ پیسہ زیادہ ہے۔ یہ مڈل آپر ہے، کیا مطلب؟ گزارا ہے۔ یہ غریب ہے، فقیر ہے، گزارا بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے وہاں بھی 3 کیٹیگریز بنائی ہیں۔ ایک نچلے درجے کے جنتی، ان کے لیے ہے کہ جنتی جنت کی شراب پئیں گے جس کا نام کافور ہوگا، خود اپنے ہاتھوں سے ڈال۔ یشربون، ان کو بھی پلانے والے خدام ہوں گے، لیکن اللہ فرق بتانا چاہتا، وہ خود یہ ہوگا بوفے سسٹم، آپ پہ جاؤ تو آپ پہ پاؤ، آپ پہ جاؤ آپ پہ، اور اس میں جو وی آئی پی ہوتے ہیں ان کے لیے الگ ٹیبل بچھا ہوتا ہے۔ شادیوں میں میں تو بہت کم جاتا ہوں، لیکن جب بھی جاتا ہوں تو سب کے لیے بوفے ہوتا ہے، اور ایک الگ ٹیبل ہوتا ہے جہاں وی آئی پیز کو بٹھایا جاتا ہے، ان کو سرو کیا جاتا ہے۔ تو ایک ہے بوفے والے جنتی، خود ڈالو اور پیو اور پڑھ۔ یہ دیکھو، یہ گلاس ہے، یہ میں نے اس میں انگلی ڈالی، غور سے دیکھنا، یہ ایک قطرہ لگا ہوا ہے، وہ گر گیا ہے، اب اس کے اوپر کری لگی ہوئی ہے۔ میرے نبی جن کی آنکھوں نے اللہ کو دیکھا، جنت کو دیکھا، ساتوں آسمانوں کو دیکھا، اس کی نظر پہ قربان جاؤں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ تری جو لگی ہوئی ہے، سب سے ندنا شراب آسمان میں بیٹھ جائے اور اس کو نیچے کر دے تو پوری کائنات بسمیت بلیک ہولز کے، کائنات تو 3% نظر آ رہی ہے، 97% تو نظر ہی نہیں آ رہے۔ میرے نبی کہتے ہیں کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اس کی تری کی خوشبو مل جائے، اس کی تری کی خوشبو پھیل جائے گی۔ شراب پینے والے کے منہ سے تو وہاں سے بو آتی، ہمارے دوست تھے جو پیتے تھے، وہاں سے بو آتی، تو میرا نبی ادنا درجے کی شراب، میڈیا کا یسقون فیہا کاسا کان مزاجہا زنجبیلا عینا فیہا تسمى سلسبیلا۔ اور جو درمیانی درجے کی جنت کے لوگ ہیں ان کو پلایا جائے گا، پلایا جائے گا۔ کون پلائیں گے؟ خادم۔ کیسے ہیں؟ کأمثال اللؤلؤ المکنون، جیسے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا، ایسے حسین جیسے موتی۔ وِلْدَانٌ مُخَلَّدٌ،
مخلد یعنی موت نہیں آئے گی، مخلد جن کے کانوں میں موتی پروئے ہوئے موتی وہ پلائیں گے، جنت کی حوریں پلائیں، بیویاں پلائیں۔ میرے نبی نے فرمایا جن ہاتھوں سے جنت کی عورت تمہیں پلائے گی اس کے انگلی کا یہ فنگر ٹپ پورا، اس کو عرب میں بنان کہتے ہیں، کوئی بھی حیثیت ہے وہ بولو حیثیت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی ایک انگلی کا پورا، باقی ہاتھ ایسے چھپا کے سورج کو دکھائے تو سورج اس پورے کی روشنی کے سامنے غروب ہو جائے، نظر نہیں آئے۔ ابن عباس فرماتے تھے چہرہ کا سبب، یہ بچیاں سن رہی ہیں، ایمان والی عورت جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت۔ 70,000 کا مطلب ہوتا ہے لامحدود، ایسا نہیں کہ 10 لامحدود درجے کا حسن۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کی حور افضل ہے یا ہم افضل ہیں؟ وہ بنی ہیں مشک عنبر زعفران سے، ہم بنی ہیں مٹی سے، تو کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی مومن عورت افضل ہے جنت کی حور سے۔ اور کتنے افضل ہے؟ 70,000 گنا، یعنی انلمیٹڈ۔ تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کس وجہ سے؟ کہا بالصلاح کہ تم نے نمازیں پڑھی وہ نماز نہیں پڑھی، وصیامہن، تم عورتوں نے روزے رکھے وہ روزے نہیں رکھتے، صلاتہن وصیامہن وزکاتہن، تم اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہو، انہوں نے کبھی خرچ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں پہ اپنا نور ڈالے کر البس اللہ وجوہہن النور، البس اللہ وجوہہن النور ولباسہن الحریر، چہروں پہ اللہ کا نور آئے گا۔ یہاں کا میک اپ آپ دیکھتے ہو نا، تھوڑا سا پسینہ ہے تو چودہ پچھو کالا رنگ نظر آئے نہیں، اس لیے بیچاریاں اتنے لے کر بیٹھی ہوتی ہیں، یہ لے گئے کہ اصل رنگ نظر آ رہا ہے، لیکن کوئی پکتا۔ پھر اب تو اتنے طریقے آ گئے ہیں، اب دنشملی کو جوان کے کھانے کے بڑھاپا تو پھر بھی آتا ہے۔ اور جنت کی عورت اور جنت کی حور کا میک اپ کیا ہے؟ اللہ کا نور، اللہ اپنا نور ڈالے گا ان کے چہرے پر، تو اللہ کے نور کو تو زوال نہیں، وہ ہر رنگ ہے بڑے کلائس سے، مردوں پہ بھی ڈالے عورتوں پہ بھی ڈالے۔ لہذا یوں نظر کی اور پھر ایسے بیوی کو دیکھا، یا بیوی نے یوں نظر کی اور ایسے خاوند کو دیکھا، تو دونوں کا حسن ایک دوسرے کی نظر میں ہزاروں گنا بڑھ چکا ہوگا، اور یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا، کبھی ختم نہیں ہو۔ چونکہ ہم لمیٹڈ سوچ والے لوگ ہیں نا، تو ہم انلمیٹڈ کو سوچ ہی نہیں سکتے، کبھی بھی لمبی مدت کو کہتے ہیں۔ کوئی لفظ نہیں ہے عربی اردو انگریزی جو لامحدود کی دلالت کرے۔ لامحدود بھی بڑی مدت کو کہتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک جگہ ختم ہے۔ جیسے تیرا اللہ موت سے پاک ہے، ہر جنتی مرد عورت موت سے پاک۔ سودا کرو اللہ سے، اللہ کی قسم گناہوں کا رستہ دکھوں کے سوا کچھ بھی، یہ ٹانٹوں کا رستہ ہے، اور میرے رب کی نبی کی کتاب یہ جنت کا راستہ ہے، امن کا راستہ، چین کا راستہ۔ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، پہلا فاتح دنیا میں سکندر آیا۔ یہ تعریف والے بھی کیسے بیوقوف ہیں کہ ظالم ترین بھیڑیا نمال انسانوں کو ایگلینڈر دی گریٹ، اس قبیس نے لاکھوں کروڑوں انسان ذبح کر دیے، چنگیز خان نے کروڑوں ذبح کر، وہ گریٹ بن گئے۔ گریٹ تو وہ ہے اس نے اللہ کو پہچانا، اس نے اپنے مالک کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا، وہ گریٹ ہے۔
اللہ سے سونا چند دن کی بات، جوانی آئی، زندگی آئی، شباب آیا، موت سے پاک، بڑھاپے سے پاک، اور پیشاب کوئی نہیں، پاخانہ کوئی، تھوک کوئی نہیں، بلغم کوئی نہیں، نزلہ کوئی نہیں، اونگ کوئی نہیں، نیند کوئی نہیں، گھروں سال کے بعد بھی نیند نہیں آئی۔ نیند تو سکم سے آتی، وہاں کوئی تھکاوٹ ہے، کوئی نیند نہیں۔ یوں دیکھا تو ہزاروں گنا بڑھ گیا غصہ، اس نے دیکھا ہزاروں گنا بڑھ گیا غصہ۔ ایک دوسرے کو 40 سال بیٹھ کے دیکھیں گے اور مزہ لیں گے، صرف دیکھنے کا مزہ۔ یہاں بیگم کو 40 سال نہیں، 4 منٹ دیکھو تو بول پڑے گی خیر ہے کیوں ہے، اور بیگم خانہ کو دیکھنے لگی تو کہے گا یا اللہ خیر ہوئے، پتہ نہیں آج بیگم دی آنکھ کیوں اٹھی ہوئی ہے۔ اور وہاں صرف دیکھنے کا مزہ، میرے رب ذوالجلال کی قسم، ایسے دیکھنے کا مزہ۔ اس مزے سے فرصت نہیں ملے گی تو آگے جو میرے رب نے نعمتوں کے سامان تیار کیے ہیں، اور اس جنت کی چابی ایک ہستی کے پاس، اس سے صلح کیے بغیر تالا نہیں کھلے۔ وہ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ وہ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزینہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن حوت بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن دوم بن قنوال بن قبی بن عظام بن ناشب بن خزاع بن بلاس بن یدلاس بن طابق بن جعجی بن ناحس بن ماخی بن عیسی بن حکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یسن بن یلحن بن درعوہ بن عیدی بن زیشان بن بیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصد بن نامک بن زارق بن سبی بن مزی بن عوت بن عرام بن ایدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن نابور بن سروش بن رعوم بن فاتح بن عالف بن اسفقشاء بن سام بن نور بن لامت بن لتوشاد بن ادریس بن یرک بن ملدین بن عاد بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ کسی نبی کا نسب یہاں تک نہیں جاتا، صرف میرے آخری نبی ہیں، وہ میرے اللہ کے حبیب ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اللہ نے کہا میری محبت کا دعویٰ ہے تو میرے حبیب کی غلامی اختیار کرو۔ پتہ نہیں اب کیا کلچر ہے، ہمارے زمانے میں تو نقل بڑی چلتی تھی، تو میں تو ہمیشہ نقل مار کے ہی پاس ہوتا تھا، چونکہ مجھے تو گانے کا شوق تھا۔ مجھے اب بھی سینکڑوں گانوں کی دھنیں دماغ میں ہیں۔ یہ جو ناطفہ ہیں نا، میں ان کو بڑا پکڑتا ہوں۔ یہ گانوں کی دھنوں پہ وہ نعتیں بناتے ہیں، جو صاف اور سطر کے درمیان ہوتی ہیں وہ میں پکڑ لیتا ہوں۔ اس سے آگے تو پھر میں تبلیغ میں لگ گیا، میں نے گانے سننے چھوڑ دیے۔ تو جنید جمشید چونکہ میوزیشن تھا، وہ دھن خود بناتا تھا، لیکن اس کی ایک دھن میں نے پکڑی۔ ہم تھے حج پر، مکے میں بیٹھے تھے، میں نے کہا یار وہ جنید تو نے ایک نعت پڑھی ہے، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام، وہ تو سن۔ ہاں مولانا میں نے بڑے دل سے پڑھی، تو سناؤ تو سے۔ سننا میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام۔ ماشاءاللہ۔ اب میں سناؤں؟ وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا، کیا مقصد؟ تو میں بھی سناتا ہوں۔ میں نے کہا سناؤ، ہم دونوں کمرے میں اکیلے۔ میں نے کہا کیسے جانے ہو کیسے لوگ سے جن کے
प्याक को प्यार मिला। वो पीछे जा गिरा, कि लगा आपने पकड़ा है, मुझे किसी ने नहीं पकड़ा आज तक। अरे ये तो 50s का गाना है, उस वक्त तो मैं चाहे छोटा ही था। ये मेरा हाफजा अच्छा है, शुक्र है अल्लाह का। जो धुन मैंने उस वक्त, अच्छे गाने गोरे नहीं लिखे गए, तो वो फिर वो कहना अच्छा ठीक मैं तुम्हारा इम्तिहान लेता हूँ। कब क्या कि मैंने एक धुन बनाई है नात की, वो मुझे पकड़ के दिखाओ। मैंने कहा अगर तो हुई 70 से पहले, 71 मैंने तबलीग में लग, 71 से पहले भरी वो तो मैं पकड़ लूँगा, पलास है मेरे पास। और अगर 71 के बाद हुई तो मैं सुना ही कोई नहीं, तो मैं कैसे पकड़ूँ? कहें ठीक। तो वो कहने लगा मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह। उसकी अल्लाह की आवाज़ दरमियान भी थी। मैंने कहा जियो को लाओ